بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 20/2025 بادشاہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک روز ایک بلیغ خطبہ دیا، پھر وہ رک گیا اور شدت کے ساتھ رویا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا گناہ بہت زیادہ ہے، مگر تیری تھوڑی معافی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ، اپنی تھوڑی سی معافی سے میرے زیادہ گناہ کو مٹا دے۔ یہ بات حسن بصری کو پہنچی تو سن کر وہ رو پڑے اور کہا کہ اگر کوئی کلام سونے سے لکھا جاتا تو یقیناً یہ کلام اس قابل تھا کہ اسے سونے سے لکھا جائے۔ عبد الملک بن مروان، پیدائش 23 ہجری، وفات 85، بنو امیہ کا نہایت ذہین اور مدبر خلیفہ تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی اسی کا عامل تھا جس نے مکہ پر چڑھائی کی اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ عبد الملک بن مروان کا شمار تابعین کے گروہ میں ہوتا ہے۔ مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کے جابر بادشاہ بھی خدا کے خوف سے خالی نہ تھے۔ کسی نہ کسی موڑ پر ان کا جذبہ پھٹ پڑتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دیندار لوگ بھی خوف خدا سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان کی نمازوں نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا، ان کے ذکر نے ان کے سینے کو چھلنی نہیں کیا، ان کا ایمان وہ ایمان نہیں بنا جو ان کو خدا کے سامنے کھڑا کر دے۔ موجودہ زمانے کے لوگوں پر قرآن کے یہ الفاظ صادق آتے ہیں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ البقرہ 74۔ آرٹیکل ریڈنگ فنشڈ۔ جی، اس آرٹیکل سے مجھے جو لرننگ مل رہی ہے کہ آج کا جو ایمان ہے وہ ایمان جو ہے وراثت کے طور پہ ملا ہوا ہے، لیکن وہ ایمان جو ہے خدا سے ڈائریکٹ تعلق کے بجائے ہم قومی آئیڈینٹی اور قومی پہچان سے ہماری جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے خدا کا خوف دلوں میں نہیں ہے، لیکن ہم مذہب کی ظاہری صورت کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں جو ایمان تھا وہ لوگوں کو خدا سے جوڑتا تھا، تو وہ لوگ کیا خدا کے معاملے میں بے حس نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے وہاں اس زمانے کے جو لیڈرز تھے بڑے بڑے، جن کے ہاتھوں میں ڈیسیزن لینے کی پاور تھی، وہ بھی خدا سے ڈرتے تھے۔ اور آج کیونکہ ایمان دریافت کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے آج جو مذہبی انسان بھی ہے وہ بھی خدا کے خوف سے خالی ہے۔ تو جیسا کہ آیت ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ زوال یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کی ایک اور سورہ ہے
سورہ الحدید میں کہ جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو لوگ بے حس ہو جاتے ہیں. پھر اس کی اگلی آیت میں مثال ہے کہ تمثیل کی کہ بارش کی مثال دی گئی ہے تو واپس سے زندہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ ہے کہ ہم کو واپس سے لوگوں کو خدا کے خوف کی طرف لانا چاہیے، کیونکہ اس آیت کی اگلی میں ہوپ بھی ہے اگر پرابلم ہے تو آج کے مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. تو اس آرٹیکل سے میں یہی لرن کر پایا. جی ریحان بھائی، آپ اپنی لرننگ رکھیے. ہاں، السلام علیکم. میں اپنی لرننگ رکھتا ہوں. تو اصل بات میرے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فی الحال زمانے میں مٹیریلزم اور ڈسٹریکشن آف مائنڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے بھی جو سو کالڈ ریچولز بھی کرتے ہیں تو بھی جو ہے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، عبادت سے باہر نکلتے ہیں، تو لوگ اس ڈسٹریکشن سے محفوظ نہیں رہ پاتے. تو یہ ایک مین وجہ ہے جو لوگوں کو جو ہے خدا کی طرف مائل نہیں کر رہی، اور خدا کے خوف کو دھیرے دھیرے جو ہے جب دنیا میں آتے ہیں، مطلب مٹیریلزم میں آتے ہیں، تو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور اس کو ہی جو ہے اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو مولانا بھی یہی بولتے تھے کہ فون جو ہے شجر ممنوع ہے، مطلب ایک نہیں استعمال کرنے کی چیز ہے. تو میرے کو اسی بات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ فون اور جو ہے الیکٹرانک آئٹمس یوز کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، دھیرے 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 خوف خدا اپنے اندر سے، یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ ایک ڈسکور کرنے کی چیز ہے، مگر جو حالات اپنے آس پاس جو بن جاتے ہیں تو اس سے بھی انسان جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. حدیث بھی ہے کہ جو ہے اچھی صحبت میں رہو. تو ہمیں ایکچول فی الحال اس چیز کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں تمام مسلمانوں اور جو ہے انسانیت کے واسطے، کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ڈسٹریکشن سے بچائے اور ایک ہی راستے پہ جو ہے لے کے جانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو ہے ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بھی جو ہے دل میں پیدا ہوگا، اور ہم اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں گے، اور یہاں پہ بھی اچھی زندگی گزاریں گے، اور بعد میں بھی جو ہے ہیئر آفٹر میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ملے گا. تو یہ بات جو ہے کسی ایک زمانے کی ہے. پہلے زمانے میں ڈسٹریکشن تھوڑا کم تھا تو لوگ جو ہے زیادہ مائل ہوتے تھے خدا کی طرف اور اس کی طرف. آج کل سائنس اور مٹیریلزم کا دور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جو ہے لوگ ڈسٹریکشن محسوس کرتے ہیں، اس واسطے خدا کی طرف سے ان کو بھول چک ہو رہی ہے. میری لرننگ یہ ہے. فیاض صاحب. جی ٹھیک ہے. ڈسٹریکشن پہ تو ایک الگ سے لیکچر، الگ سے سیشن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب کی لائف کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے موبائل. جی فیاض ابنی صاحب. علیم بھائی سے سنتے ہیں. علیم بھائی اگر ہیں ریڈی تو کچھ بتانے کے لیے. السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ معرفت کا، اس کی ابتدا ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو پہچان. ہم اپنے آپ کو ہمارے ماحول کی نسبت سے اور فطرت کی نسبت سے اور فطرت کے خالق کی نسبت سے جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر
ہم کو ہماری حیثیت کا بھی احساس ہوگا اور خدا کی کبریائی کا بھی احساس ہوگا۔ تو جب ان دونوں کے درمیان میں ہی معرفت ہوتی ہے اور پھر خوف خدا کا معلومہ، آنکھوں میں آنسو آ جانا، اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے بے مائگی کا احساس کے ساتھ، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بس انسان اپنے آپ کو پہچان۔ یہ بنیادی چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے ذہن میں جو دو چار باتیں ہیں وہ میں بھی رکھنا چاہوں گا، ہو سکتا اس میں کوئی فائدے کی بات مجھے اور آپ کو مل جائے۔ اصل تو ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اپنی تذکیر کے لیے کر رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم ہم جو ہے اپنا احتساب خواہش جس کو ہم کہتے ہیں، عام طور پر جو ہے لوگوں میں یہ مزاج ہے احتساب غیر کا، یعنی لوگ ایسے ہیں، لوگ تو ہیں ویسے، لیکن ہم بھی تو ویسے ہی ہیں، تو اس کی ہمیں فکر کرنا ہے اور احتساب خواہش کے راستے پر چل پڑنا ہے۔ وہی ایک اصل کام ہے جو ہمیں بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مولانا نے یہاں جو عبد الملک بن مروان اموی بادشاہ کا قصہ ذکر کیا ہے، اس طرح کے اور بھی واقعات مولانا نے اسباق تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔ جیسے اسباق تاریخ میں ایک مضمون ہے، آخری شاید مضمون ہے وہ، تو اس میں بیدر کرناٹک کا ایک واقعہ مولانا نے ذکر کیا ہے کہ بیدر پر ایک مسلم ڈائنسٹی حکومت کر رہی تھی، نام مجھے یاد نہیں ہے، محمود خلجی مالو، گجرات کا جو حکمران تھا، اس نے حملہ کیا۔ تو جب وہ اپنی فوج کے ساتھ بیدر کرناٹک پر حملہ آور ہوا تھا تو محاصرہ لمبا ہو گیا۔ تو بادشاہ کی عادت تھی، یعنی محمود خلجی کی، کہ وہ جو ہے اپنے ساتھ اپنی سبزیاں اور وغیرہ لے کے چلتا تھا، تو وہ اور اس کے وزراء، پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا تھا کہ دوسروں سے نہیں خریدنا ہے، تو اس کے اپنا ایک مزاج تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے لکڑی کے تختے ہوتے تھے جس پر مٹی ساتھ میں ہوتی تھی، اور اس مٹی پر وہ لوگ اپنا سبزی وغیرہ اگاتے تھے اور وہی کھاتے تھے۔ تو محاصرہ لمبا ہونے کی وجہ سے وہ ناکافی ہونے لگی، تو اب ان کو لامحالہ لوکل لوگوں سے خریدنا تھا۔ تو پتہ نہیں ان کا کیا مزاج تھا کہ وہ جو ہے غیر مسلموں سے سبزی نہیں خریدتے تھے، کیا ان کا یہ مسلک تھا وہ تو واضح نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے، ایک تھے مولانا شمس الدین کرمانی، بیدر کے اندر رہتے تھے وہ، اور بڑے عالم مانے جاتے تھے اس زمانے کے۔ ان کو محمود خلجی نے جو ہے خط لکھا کہ محاصرہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں سبزیاں جو ہے ناکافی ہو رہی ہے، تو کیا میں دوسروں سے خرید کر کھا سکتا ہوں، یہاں کی غیر مسلم آبادی سے، کرناٹک کی۔ تو مولانا شمس الدین کرمانی جو اس وقت کے ایک بڑے عالم اور مذکر تھے، انہوں نے جو ہے جواباً اس کو لکھا اور کہا کہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک مسلم سلطنت پر حملہ کیا ہے، اور تیرے فوجی دن رات جو ہے یہاں دندناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو تجھے جو ہے سبزیوں کے بارے میں بڑا حرام و حلال کا خیال ہے، لیکن یہ تو اور تیرے فوجی جو یہاں دھوم مچائے ہوئے ہیں، یہاں کی رعایا کو جو ستا رہے ہیں، اور تو مسلمان ہو کر ایک مسلم سلطنت پر حملہ کیا ہے، اس وقت تجھے خدا کا خوف یاد نہیں آیا؟ سبزیوں کے بارے میں تو جو ہے بڑا حلال و حرام کا اہتمام کر رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں تجھ سے، اس میں تجھے خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر جو ہے محمود خلجی گجرات کا جو حکمران تھا وہ رو پڑا،
تو عبد الملک بن مروان ہو، محمود خلجی ہو، اس طرح کے اور بھی دو چار واقعات مولانا نے ذکر کیے ہیں کہ یہ جو محمود و ایاز جو ہے جس کو سبکتگین یا غزنوی سلطنت کہتے ہیں، اس کے کسی بادشاہ کا مولانا نے واقعہ لکھا ہے اسباق تاریخ میں، بتایا ہے کہ اس میں بادشاہ کے کسی وزیر نے یا بادشاہ نے کسی بڑھیا کا کھیت ہتھیا لیا تھا، تو وہ بار بار جو ہے پیش ہوتی دربار میں اور جو ہے اپنی التجا رکھتی کہ میری سنوائی ہو اور سماعت کر کے میرا کھیت مجھے واپس کیا جائے۔ تو ہر بار وہ بڑھیا کو جو ہے مایوسی ہوتی، تو ایک مرتبہ جو ہے اس کے کھیت کے قریب سے یا اس کی کٹیا کے قریب سے بادشاہ گزر رہا تھا، وہاں کوئی پل تھا، تو بادشاہ ادھر سے آ رہا تھا، یہ بڑھیا اس کے گھوڑے کے سامنے پل پر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ تو اس پل پر میرا فیصلہ کرتا ہے یا اس پل پر تیرا فیصلہ کیا جائے؟ تو مولانا لکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ جو ہے اپنے سواری سے اتر پڑا ہو اور اس نے جو ہے نا اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوراً جو ہے اس کا کھیت واپس کر دیا جائے ابھی اسی وقت۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ہماری تاریخ میں اگرچہ کہ ہم ان کو کوئی ماڈل لوگ تو نہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑے ماڈل کے مسلمان تھے، بڑے معیاری مسلمان تھے، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا اور ایک دھڑکتا ہوا دل تھا۔ لیکن آج جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اتنی زیادہ مسجدیں، اتنے زیادہ مینار اور اتنے زیادہ مدرسے، اتنی زیادہ تحریکیں، جرنلز اور جو ہے میٹنگیں، لیکن جو ہے ہمیں ان کے سینوں میں جو ہے وہ دھڑکتا ہوا دل محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا ریزن ہے؟ تو مولانا نے تو ایک آیت ذکر کر دی ہے سورہ بقرہ کی 74، پھر ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، ایسے سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت، بلکہ پتھر تو بعض وقت پھوٹ پڑتے ہیں خدا کے خوف سے اور ان میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، مگر جو ہے ظالم لوگوں کا دل جو ہے خدا کے خوف سے نہیں پھٹ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست آیت ہے اور بہت ہی مولانا نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ جو ہے یہ بے حسی کا عالم کیوں ہے اتنا زیادہ آج، حالانکہ قدیم زمانے کے لوگ اتنے جابر اور پاورفل ہونے کے باوجود اتنے کٹھور نہیں تھے، اتنے سخت دل نہیں تھے، آج کیوں سخت دلی اتنی بڑی ہوئی ہے؟ تو غالباً اس کا ریزن وہی ہے جو آپ حضرات فرما رہے ہیں، جیسے ہمارے سیف صاحب نے کہا کہ نسلی تعلق ہم کو جو ایمان اور یقین ملا ہے وہ پشتینی مسلمان کی حیثیت سے ملا ہے۔ اب ہم جو ہے پشتینی طور پر جو ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عیدگاہ بھی جاتے ہیں، فطرہ بھی دیتے ہیں، ساری وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو نسل در نسل ہماری پشت میں چلی آ رہی ہے، لیکن اس میں سے اسپرٹ جو ہے غائب ہو گئی ہے۔ یہی بات جو ہے ہمارے حسیب صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکشن اور میٹیریلزم نے جو ہے ہمیں غالباً یہ کر دیا ہے، بہت ہی زیادہ ریچولسٹک بنا دیا اور ایسنس اور اسپرٹ جو ہے ہماری غائب نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علیم صاحب ورنگل جو کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا، یعنی وہی بات کہ پشتینی طور پر تو ہم باعمل ہیں لیکن اسپرٹ کے طور پر ہم جو ہے خالی ہیں، ہمارے پاس جو ہے جنت اور جہنم کا وہ استحضار نہیں، وہ مینٹل پریزنس نہیں، اور جو ہے ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں جیسے دیکھنا چاہیے، اس واسطے ہم نے چیزوں کو فیس ویلیو پر لے لیا اور ریچولس میں ہم بہت ہی زیادہ ایکوریٹ ہو رہے ہیں، لیکن عین اس وقت میں تقویٰ اور اسپرٹ جو ہے ہمارے پاس خالی ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے تھے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک جم غفیر تھا جو آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہ لوگ سب نووارد تھے، اتنا زیادہ جو ہے شریعت کو اور جو ہے ریچولس کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے، تو آ کر جو ہے رسول اللہ سے وہ بتاتے کہ جو ہے اللہ کے رسول فلاں رسم جو ہے مجھے جو بعد میں کرنی تھی میں نے پہلے کر دی، اور جو پہلے کرنا تھا وہ میں نے بعد کر دیا، تقدیم والی چیز تاخیر کر دی اور تاخیر والا جو یہ تھا اس کو پہلے کر دیا۔
تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کر لو کوئی پرابلم نہیں، اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ سب چلتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ آ کر اس طرح کے کمپلینٹ کیے کہ ہم نے پہلا کام بعد میں کر لیا حج کا، اور بعد کا پہلے کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا افعل ولا حرج، انما الحرج فی ارض المسلم و مالی و دمی، یعنی حرج کی بات تو یہ ہے کہ جو ہے مومن کا مال کھایا جائے ناحق، اور اس کی عزت کو بازار میں لایا جائے، اور جو ہے اس کے جان سے دشمنی کی جائے۔ تو حرج کی بات تو یہ ہے، حرج وہ نہیں ہے جس میں تم بہت زیادہ اپنی سینسیٹیوٹی دکھا رہے ہو کہ کوئی رسم یا کوئی حج کا کوئی عمل جو ہے آگے پیچھے ہو گیا، یہ اس میں تو تم لوگ بہت زیادہ سینسیٹیوٹی دکھا رہے ہیں۔ سینسیٹیوٹی دکھانے کی جگہ جو ہے دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے کسی بھی انسان کی عزت اور جو ہے اس کا مال اور اس کی جان وہ محفوظ ہونا چاہیے تمہارے سے، اس سلسلے میں جو ہے یہ دکھاؤ سینسیٹیوٹی۔ اور اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں نے کہا کہ جو ہے محرم، یہ ہے حج کا مہینہ ہے، اربعۃ الحرم، چار جو محترم مہینے ہیں اس میں سے یہ ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جو ہے کون سے تم شہر میں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے بلد حرام میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے ایک مومن کی عزت، یا دوسرے حدیث کے مطابق ایک انسان کی عزت، یعنی کسی بھی انسان کی عزت جو ہے یہ مہینے سے بھی اور اس جگہ سے بھی زیادہ جو ہے محترم ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ مزاج پیدا ہو رہا ہے کہ اکرام انسان کا، اکرام مسلم کا، تو ٹھیک ہے، اکرام مسلم کی بات تو جو ہے اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے، لیکن جو اس میں جو لیک کر رہی ہے جو اینگل، وہ ہے اکرام انسان کا، کہ اکرام انسان کے معاملے میں تمہیں اتنا زیادہ باخبر ہونا چاہیے، اتنا زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ بلد حرام سے بھی زیادہ تم اس کو نوٹس کرنے لگو، اور جو ہے لوگوں کے معاملے میں اتنی تمہاری سینسیٹیوٹی بڑھنا چاہیے کہ تم جو ہے کانپ جاؤ، ایسا کوئی عمل تم سے ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غالباً یہی وہ باتیں ہیں جس کو مولانا کہتے ہیں شفٹ آف امفیسس، کہ امفیسس جو ہے ہمارا شفٹ ہو گیا ہے، ہمیں زور لگانا تھا کہیں اور ہماری تحریکیں، ہماری مومنٹس، ہمارے درس، ہمارے مدرسے، ہمارے گائیڈ اور ہمارے اسکالرس جو ہیں زور لگا رہے ہیں کسی اور جگہ، لگانے کی جگہ زور کوئی اور ہے اور زور لگ رہا ہے کہیں اور۔ تو اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ظاہری دھوم کے باوجود ہمیں جو ہے وہ دل دکھائی نہیں دیتے جن کے دل جو ہے خوف خدا سے بھرے ہوئے ہوں، جو آگاہ کرنے پر جو ہے تڑپ جاتے ہوں، بتانے پر جو ہے رو پڑتے ہوں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو عبد الملک بن مروان کا واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ جابر اور طاقتور تو تھا، لیکن جب اس کے سامنے بات آئی تو وہ ڈہ پڑا ہو۔ اسی طرح جو ہے غزنوی کے سلاطین کا معاملہ جو ہے، ان کی غلطیاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب ان کو بتایا گیا تو وہ بے حسی کا شکار نہیں ہوئے۔ محمود خلجی مالوہ کا جو حکمران تھا، اس کو جب بتایا گیا تو وہ جو ہے انکار نہیں کیا، مولانا شمس الدین کرمانی کا مقابلہ نہیں کیا، وہ فوراً وہ جو ہے رو پڑا۔ تو آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا غالباً ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ظاہری ایکٹیویٹیز کو اچھی طرح سے انجام دے دیا۔ ایک منٹ، ظاہری ایکٹیویٹیز ہم نے جو ہے عوام میں خوب پھیلائی، تو ہماری مسجدیں اور عیدگاہیں وغیرہ سب الگ ہو گئیں، لیکن جو ہے وہ انسان نہیں بن سکے جو خدا اور اس کے رسول جو ہے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو دوبارہ ہمیں جو ہے یہ شفٹ آف امفیسس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ہے زور جہاں لگانا ہے وہاں زور لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو ہے نماز کے ویریشن والے طریقوں پر، کسی نے ایک طریقہ لے لیا کسی دوسرے نے اور پھر اس پر مسجدیں الگ کر لی۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے فرقہ بندیاں تو بہت پنپ سکتی ہے، لیکن وہ انسان بن نہیں سکتے جو خدا جو ہے جن کے انتظار میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی شفٹ آف امفیسس کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حسی کا یہ عالم ہے۔
ورنہ جو ہے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ اتنا زیادہ دین کا غلغلہ ہو لیکن جو ہے دیندار ریئر ہوں اس میں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ انتقال تاکید جس کو مولانا کہتے ہیں، شفٹ آف امفیسس، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنا امفیسس ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا واپس دوبارہ پھر وہ انسان ہم بن سکتے ہیں جن کا ذکر حیات الصحابہ یا اصحاب رسول کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. جی السلام علیکم. جی آج ایسے ہی ایک دعا میرے بھی خیال آئی تھی کہ پہلے کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو تو اس کو سدھارنے کے لیے اللہ پیغمبر بھیجتا تھا، لیکن آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو سدھارنے کے لیے اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بنا پیغمبر کو بھیجے ہی خود توبہ کر لیں تو یہ بھی ایک دعا کا حوالہ بن سکتا ہے کہ پہلے کے لوگ گناہ گاروں کو پیغمبر کو بھیجنا پڑتا تھا، اور میں بنا پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئے ہی خود توبہ کر لیں. جی ایک دو آبزرویشن تھے میرے، میں بتانا چاہ رہا تھا اس کو. دو باتیں میں نے جو ہے اس ہفتے میں نوٹ کی ہے کہ کیوں مسلمانوں میں جو ہے وہ دین نہیں پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونا چاہیے. مسلمانوں میں کیا، خود ہم میں. تو دو باتیں ڈسکشن میں سامنے آئی تھی. ایک ریزن یہ ہے کہ شفاعت کا جو ہے ایک سو کالڈ ورژن بہت ہی زیادہ مسلمانوں میں پھیل گیا ہے. شفاعت یعنی پیغمبر ہماری شفاعت کر لیں گے، اور جو ہے اولیاء اور صلحاء ہماری سفارش کر لیں گے قیامت کے دن. تو اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہے کہ لوگ جو ہیں اب سستی دینداری کو جو ہے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر یا ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ہم سے کچھ ڈونیشن لے کر ہمیں جنت کا ٹکٹ یا سرٹیفکیٹ دے دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوا. تو پھر اس کے بعد ایک دوسری مومنٹ اٹھی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رد شرک کی مومنٹ. یعنی ایسے لوگ اٹھے ہمارے پاس جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھیلی ہوئی قبر پرستی کے خلاف بہت کام کیا، اور بتایا کہ یہ قبر پرستی اور وغیرہ وغیرہ جو ہے شرک باللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بات ان کی صحیح بھی تھی. لیکن ان میں ایک دوسری برائی شیطان نے جو ہے پیدا کر دی. وہ برائی یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں سے قبر پرستی تو ختم کی، لیکن جب لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، اگر آدمی شرک سے توبہ کر لے تو پورے گناہ دوسرے جو ہے معاف ہوتے ہیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ جو ہے اپنے اینگل میں بالکل ایک صحیح بات ہے، قرآن اور حدیث کا کے نصوص اور ٹیکسٹ اس بات کی تائید کرتے ہیں. لیکن جو ہے مسلمانوں نے اس کو ایک بگڑے ہوئے فارم میں لیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہے شرک سے بچنا یا توحید کو ماننا جو ہے لائسنس ٹو آل ایول ہے، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے. اب جب وہ بہت بڑے بڑے جو ہے جرات دکھاتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے سارے گناہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، اللہ تو شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، اللہ نے خود کہا اور آیت پڑھ دیتے ہیں. تو پہلے جو ہے شیطان نے جو ہے ہماری کمیونٹی کو شفاعت کے نظریے میں ٹریپ کر لیا. جب اس سے جو ہے ہمارے مصلحین نکالے تو شیطان نے جو ہے ایک دوسری برائی پیدا کر دی، وہ یہ کہ توحید از لائسنس ٹو آل ایول. پرمٹ سمجھ لیا انہوں نے کہ توحید کو مان لینا اور شرک سے توبہ کرنا گویا کہ جو ہے تمام برائیوں کو کرنے کا لائسنس ہے. تو حالانکہ توحید کا مطلب وہ ہے جس میں کھٹک ہو، جس میں آدمی جو ہے خدا کو ماننا جو ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف نمبر کو مان لے کہ خدا ایک ہے خدا دو ہے کی بحث سے نکل کر وہ ایک کو مانے. ایسا مطلب نہیں تھا اس کا، اتنا سطحی مفہوم نہیں تھا. خدا ایک ہے کا مطلب یہ تھا، جیسا کہ ہمارے علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی پہچان ہونا چاہیے، اپنے رب کی پہچان ہونا چاہیے. وہ پہچان نہیں ہو پائی.
لوگوں نے شرک تو چھوڑ دیا، خبر پرستی تو چھوڑ دی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو ایک نمبر گیم کے طور پر لیا کہ پہلے ہم بہت سو کو مانتے تھے، اب ایک کو مانتے ہیں، بس اتنا ہی پر رکے رہے ہو۔ حالانکہ جو ہے خدا کو ماننے کا مطلب ہے ایک جبار اور قہار خدا، ایک جو ہے غفور اور جو ہے شکور خدا کو ماننا، وہ خدا جو نیک کام پر جو ہے بڑی قدردانی دکھاتا ہے، اور جو ہے برائی پر جو ہے بڑا ہی سخت پکڑ کرنے والا ہے، ایسے خدا کو ماننا ہے۔ تو پہلے جب لوگ شفاعت کے نظریے میں پھنسے تو ایک انتہا پر اٹک کر رہ گئے، جب وہ شرک اور بدعت سے نکلے تو انہوں نے جو ہے توحید کو لائسنس سمجھ لیا کہ توحید کے علاوہ اب ہم سب جو ہے کر سکتے ہیں، وہ سب معاف ہو جائے گا۔ اسی میں جو ہے یہود پڑے تھے، قرآن کے اندر جو ہے یہود کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یہود کو جو ہے جہنم کی آگ جو ہے نہیں ٹچ کر سکتی، اگر ٹچ بھی کر لے گی تو ایسی ٹیمپریری طور پر ہوگی وہ۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہود کے اندر جسارت پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے قرآن ان کو جو ہے مغضوب کہتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن پر خدا کا اینگر بھڑک پڑا ہے۔ تو مسلمان بھی جو ہے سیم برائی پر ہے کہ وہ توحید کو مانتے ہیں، لیکن جو ہے وہ توحید کو ایسے مانتے ہیں جیسے یہود مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کسی کھٹک کی، کسی ڈر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے خدا کی پکڑ کے بارے میں، چونکہ ہم نے تو جو ہے شرک کو چھوڑ دیا، اب ہم سارا جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ یہود کی طرح ماننا ہے۔ یہود کے اندر وہ بھی برائی آ گئی تھی جس کو ہم اولیاء پرستی کہتے ہیں۔ تو ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں جو ہے ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں سوائے جو ہے اپنی ویل وشنگ، اپنی وشفل تھنکنگ کے، اپنی جو ہے امانی والی سوچ کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف جو ہے گیس پر چلتے رہتے ہیں۔ تو عوام کی بھیڑ جو ہوتی ہے، پاپولیس جو ہوتا ہے ہمیشہ، وہ جو ہے وشفل تھنکنگ پر چلتا ہے اور اپنی سو کال گیس پر وہ چلتے رہتے ہیں، اور جو ان میں اہل علم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے شوشے نکال لیتے ہیں کہ توحید کو مان لیا تو گویا کہ لائسنس مل گیا ہر قسم کی نڈرتا کا۔ تو یہ دونوں برائیاں جو ہے بڑے پیمانے پر ہماری کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہے، اسی سے ہم کو نکلنے کی اور نکالنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت ہی آرٹیکل جو ہے تھاٹ پروکنگ آرٹیکل ہے، اس کو ہم بار بار پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اس آرٹیکل پر کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس کے شاید 3 وجہ۔ شاید فخر کی کیفیت بھی بہت زیادہ ہو گئی مسلمانوں میں کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، اس لیے بھی ہو رہا ہے۔ جی، جیسے کہ ہم کسی بھی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے قومی معاملے کو بھی اسلامی سمجھ کر ہی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی مسلم قوم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو دوسرے لوگ اس کو اسلام کا مسئلہ سمجھ کر ہی دیکھیں گے کہ ہمارا ریئیکٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس سے مائنڈ سیٹ معلوم چلتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ریڈی میڈ مسلم کا ہے اور ریڈی میڈ آخرت بنی ہوئی کا ہے، یعنی ہمارا آلریڈی سارا معاملہ کلیئر ہے، بس کچھ فارمیلٹی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ والی جو بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ 2 پوائنٹ، یہ شفاعت کا نظریہ یہ تو ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توحید کافی ہو جائے گی، اللہ باقی گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن زمین پر یہ شفاعت والا بہت زیادہ چلا ہوا ہے۔ یہ جس نے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا خدا سے مطلب خدا کی ضرورت ہی ختم کر دی ہے دین میں۔ اب خدا صرف ایک جیسے کہ ایک کارٹون آتا ہے ہمارے گھر میں چلتا رہتا ہے بچوں کے لیے، پاکستان کا وہ کارٹون ہے
تو اس میں ابھی 1 گھنٹے کا کارٹون تھا، تو اس میں اللہ کا 10-12 بار ذکر آیا، اور ہر بار یہ آیا کہ یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ تم کو جہنم میں ڈال دے گا. بس یہی 10 اور 12 بار ریپیٹ ہوا. اس کے علاوہ خدا کا اور کوئی تصور نہیں آیا. تو میں یہی سوچا تھا کہ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن خدا کو جہنم میں ڈالنا کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ تو اس کا انصاف ہے. لیکن خدا کی اور بھی بہت ساری کوالٹی ہے، اس کو بھی ہم کو ایک بیوٹیفائی کوالٹی وہ ساری نبی کے لیے بتائی جا رہی تھی، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن خدا کے لیے بھی ہمارے یہاں کوئی بیوٹیفائی تصور نہیں ہے، تو انسان خدا کی اب ضرورت ہی نہیں سمجھ رہا ہے یا پھر ہے تو بس اتنا ہی کہ ہم کوئی غلط کریں گے تو خدا کا کام ہے جہنم میں ڈال دینا. تو کیا یہ میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں یہ صحیح سوچ رہا ہوں یا کچھ میری مسٹیک ہو رہی ہے؟ کیسے ایک مرتبہ ریپیٹ کیجیے. میں یہ ابھی کارٹون دیکھ رہا تھا، تو کارٹون سن رہا تھا، تو اس میں 1 گھنٹے میں 10 بار خدا کے بارے میں یہ آیا کہ اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو اللہ تم کو جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ کا 10 ہی بار ذکر آیا، اور 10 بار صرف اسی کانٹیکسٹ میں آیا. تو اور باقی ہم دیکھتے ہیں یہ شفاعت کا جو نظریہ ہے، اس نے خدا کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا ہے دین میں سے، کہ انسان خدا کو یاد کرے. تو خدا یہ جو ہے صرف جہنم میں ڈالنے والا کانسیپٹ، اور جو دوسرے بیوٹیفائی کانسیپٹ ہے خدا کے، جو جس کی وجہ سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اس کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی آج جو مسلمانوں میں جو دین ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس والا ہے. یعنی یہ حرام وہ حلال، بس یہی ایک لسٹ ہے جو ہمیشہ چلتے رہتی ہے. مائنڈ بلڈنگ جو ہے جس کو ہم کہیں گے مائنڈ بلڈنگ، یعنی حضرت عائشہ کی جو حدیث مولانا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں بخاری کی، جو باب تعلیف القرآن میں جو ہے کہ قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں، تو اس میں شروع میں جتنی بھی مکے میں 13 سال تک جو صورتیں اتری، اس میں جو ہے جنت جہنم اور جو ہے اقوام ماضیہ، عاد اور سمود اور خدا کی کبریائی، اس کی رحمتیں، اس طرح جو مائنڈ بلڈنگ جس کو تعمیر ذہن کہتے ہیں، 13 سال تک جو ہے تعمیر ذہن کا مواد دیا گیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ بہت بعد میں آئے مکے مدینے میں جانے کے بعد. تو آج مسلمانوں کو ہم جو بتاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے مسجدوں میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں. کوئی ان کے پاس ایسا مٹیریل ایسا یہ نہیں ہے جس سے ان کا پازیٹیو ذہن بن سکے، کہ پہلے ایمان والا ذہن بن سکے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پہلے ایمان کا مائنڈ سیٹ بنایا، پھر ہم نے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ سیکھے، احکام سیکھے. تو آج ہم احکام سے شروع کرتے ہیں. اس واسطے جو ہے لوگوں کو احکام کا تو پتہ ہے، لیکن جو ہے مائنڈ ہی نہیں ہے. غالباً اس وجہ سے جو ہے اس طرح کی یہ بے حسی دیکھنے کو ملتی ہے.